اس کے جسم پر کوئی چیز رینگ رہی تھی۔ وہ نیند میں بار بار اپنے اوپر ہاتھ پیر مار رہی تھی۔ وہ کبھی اپنی ٹانگ سے ہاتھ مار کر اسے خود سے دور کرتی تو کبھی اپنے بازو کو سہلاتی۔ ٹہنگ اس کے قریب لیٹا اس کی ساری حرکتیں نوٹ کر رہا تھا۔ شاید نہیں، یقیناً وہ ابھی تک اس سانپ کے خوف سے باہر نہیں نکلی تھی۔ ٹہنگ نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کچھ نہیں ہے وائن، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ وہ سانپ میں نے واپس اسی کمرے میں بند کر دیا ہے، وہ وہاں سے نہیں نکل سکتا۔ بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اسے سہلاتا اپنے ساتھ لگائے لیٹا تھا، جبکہ وائن اسے اپنے پاس محسوس کرتی تھوڑی دیر میں پرسکون ہو کر پھر سے سو گئی۔ اس کی طبیعت خراب تھی، اسے بہت بخار ہو رہا تھا، ڈر کے مارے وہ نیند میں بھی کانپ رہی تھی۔ رات اچانک ڈر کے مارے وائن کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا پورا جسم پسینے سے شربور تھا۔ وہ اپنے ہاتھ پاؤں تیز تیز مارنے لگی اور ساتھ ہی رونے لگی۔ وائن، کچھ نہیں ہوا، میں یہاں ہوں تمہارے ساتھ، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھو میں یہاں ہوں۔ وہ لائٹ آن کرتا اور اسے اپنے قریب کرتا کہنے لگا، ٹہنگ، وہ سانپ یہاں میرے پیر پر، یہاں میری گردن پر، یہاں دیکھے نا میرے بازو پر۔ وہ اپنے جسم پر ہاتھ مارتی نہ جانے اسے کیا دکھا رہی تھی۔ وائن، کچھ نہیں ہے، تم کیوں گھبرا رہی ہو؟ صرف میں ہوں تمہارے ساتھ، تم ٹھیک ہو، کوئی سانپ نہیں ہے یہاں پر۔ وہ اسے سمجھانے لگا، جبکہ وائن کو وہ سانپ ابھی بھی اس کے جسم پر رینگتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ٹہنگ، میں آپ کی ساری باتیں مانوں گی، پلیز مجھے واپس وہاں بند مت کرنا، مجھے وہاں بہت ڈر لگتا ہے، بہت اندھیرا ہے وہاں، وہ سانپ۔ ٹہنگ، پلیز مجھے وہاں بند مت کرنا، وہ ڈری سہمی اس کے سینے سے لگتے ہوئے کہنے لگی۔ آج 4 دن سے وائن کو بخار تھا۔ وہ اس سب سے اتنا ڈر چکی تھی کہ اس کا ذہن ابھی تک اسی سانپ میں اٹکا ہوا تھا۔ وہ اکثر رات میں ڈر سے اٹھ جایا کرتی اور اپنے ہاتھ پیر پر کسی چیز کو محسوس کرتی۔ اس دوران جو چیز سب سے اچھی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ وہ ٹہنگ کو اپنے قریب سے ہلنے نہیں دیتی تھی۔ 4 دن سے ٹہنگ نہ تو اپنے کام پر گیا اور نہ ہی گھر سے باہر نکلا۔ آج صبح اٹھتے ہی وائن نے کہا کہ وہ اس سانپوں والے گھر میں نہیں رہے گی۔ ٹہنگ نے اسے بہت سمجھایا کہ وہ سانپ قید ہے، وہ وہاں سے نہیں نکل سکتا، لیکن وائن نے اس کی ایک بات نہ مانی۔ وہ بس ٹہنگ کو ہر وقت اپنے ساتھ چاہتی تھی۔ وہ اپنی ساری ناراضگی اور ٹہنگ کی حقیقت کو بھلا چکی تھی اور اسی ڈر سے ابھی تک اس کا بخار نہ ٹوٹا تھا۔ ٹہنگ، ہم یہ گھر چھوڑ دیتے ہیں نا، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ آپ کو پتہ ہے وہ سانپ کتنا بڑا تھا، وہ ایسے میرے بازو پر لپٹا ہوا تھا۔ وائن اسے اپنا ہاتھ دکھاتے ہوئے بتا رہی تھی، جبکہ اس کی ہر بات ٹہنگ کو شرمندہ کر رہی تھی۔ ٹہنگ، ہم واپس اپنے اس فلیٹ میں چلتے ہیں، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ وائن نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا، جو نہ جانے کہاں کھویا ہوا تھا۔ نہیں وائن، ہم یہیں رہیں گے، وہ سانپ قید ہے، وہ تب تک باہر نہیں آ سکتا جب تک میں اسے نہ نکالوں۔ اب تم مزید اس کے بارے میں بات نہیں کرو گی۔ ٹہنگ، میں بات نہیں کرتی، وہ خود آ جاتا ہے ہر بات میں، پلیز مجھے یہاں نہیں رہنا، پلیز واپس چلے نا۔ اس نے یہ بات کوئی 1000 بار دہرائی تھی۔ ٹھیک ہے بابا، ہم جلدی ہی یہ گھر چھوڑ دیں گے، اب تم اجازت دو تو میں ذرا آفس سے ہوں آؤں۔ وہ پیار سے اسے بہلاتے ہوئے پوچھنے لگا، جبکہ وہ نفی میں گردن ہلاتی اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ نہیں نہیں، آپ کہیں مت جائیں، یہیں رہیں میرے پاس، وہ اسے زور سے پکڑتے ہوئے کہنے لگی کہ وہ اسے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ میرا بچہ، میں جلدی آ جاؤں گا، اور میری اور شفا تو یہی ہیں تمہارے پاس، بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں بس کچھ ہی دیر میں واپس آ جاؤں گا۔ میری اور شفا ان کی میٹس تھیں۔
پلیز تھوڑی دیر اجازت دے دو۔ وہ اسے بہلانے لگا جب وائن کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ اچھا میرا بیبی، میں کہیں نہیں جا رہا، تم رونا بند کرو۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرتا اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ ہاں ڈیول، میں یقین سے کہتا ہوں، ملک اور فرقان ملے ہوئے ہیں۔ ملک فرقان کا ہی آدمی ہے جو تمہاری اور شان کی خبریں اس تک پہنچا رہا ہے، اور میرے خیال سے ہمیں یہ بات شان کو بتانی چاہیے۔ نہیں، اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پتہ چل گیا اتنا کافی ہے۔ وہ ہماری ٹیم کا آدمی نہیں ہے جس کے ساتھ ہمیں وفادار ہونا ضروری ہے۔ ملک کو جمن ہینڈل کر لے گا۔ کہاں ہے وہ؟ ریحان کی غیر موجودگی میں سارے کام جمن سنبھال رہا تھا۔ جمن تو لیلا کے ساتھ ڈیٹ پر گیا ہے۔ میرا مطلب ہے وہ دونوں لنچ کرنے گئے ہیں۔ جنگکوک نے جلدی سے بات بدلی۔ ایسی ہی ایک ڈیٹ تم بھی مار لیتے۔ جنگکوک پچھلے کچھ دنوں سے ٹہنگ کے غصے کا شکار ہو رہا تھا۔ آج ٹہنگ بہت اچھے موڈ میں تھا، اس لیے اس سے کہنے لگا، ہائے بھائی، ہماری ایسی قسمت کہاں، ہمیں تو گرل فرینڈ ہی نہیں ملتی، ڈیٹ کس کے ساتھ ماریں؟ جنگکوک نے ایک نظر سامنے سے آتی معصومہ کو دیکھا، جسے دیکھتے ہی وہ منہ پھیر گیا، جبکہ معصومہ قریب سے گزر گئی۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو اگنور کیے ہوئے تھے۔ کیوں؟ معصومہ کا کیا ہوا؟ ریحانگ نے پوچھا۔ وہ مجھے منہ نہیں لگاتی، میں اسے منہ نہیں لگاتا، حساب برابر۔ جنگکوک کی بات سن کر ٹہنگ مسکرائے بنا رہ نہ سکا۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ میں اور وائن تمہارا رشتہ پکا کر دیں معصومہ کے ساتھ، لیکن تم تو انٹرسٹڈ ہی نہیں ہو، ٹہنگ نے مسکرا کر کہا۔ میں نے کب کہا کہ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں؟ آپ نے تو اس بارے میں مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کی۔ اگر بات کرتے تو میں کہتا مجھے دل و جان سے قبول ہے۔ پلیز کچھ جگاڑ کر لیں، وہ ایک اسٹائل سے کہتا ہوا اب منتوں پر اتر آیا۔ اس کی بات پر ٹہنگ کہکا لگا کر ہنس دیا۔ پہلے جمن اور لیلا کا کچھ ہو جائے، پھر تمہارے بارے میں سوچتا ہوں، ٹہنگ نے تسلی دی۔ ارے ان دونوں کا کچھ نہیں ہونا، دونوں ڈیٹے مارتے ہوئے ایک دوسرے کو بیسٹ فرینڈ کہہ رہے ہیں، جیسے ہم عقل کے اندھے ہیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں، اس نے منہ بنا کر کہا۔ ہاں میں جانتا ہوں، لیکن جب تک وہ دونوں خود سے بات نہیں کرتے میں یہ بات نہیں چھیڑنا چاہتا۔ ہمیں ان دونوں کو وقت دینا چاہیے تاکہ وہ ٹھیک سے ایک دوسرے کو سمجھ کر فیصلہ کریں۔ اب تم اپنے کام پر دھیان دو اور آج سب ڈنر میرے گھر پر کرنا، وائن کا دھیان بٹ جائے گا، وہ فون بند کرتے ہوئے بولا۔